السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ نعت کے چند اشعار میں اپنی گفتگو کے درمیان ضرور پڑھوں گا، مگر اس سے قبل جو حضرت مولانا بدر منیر صاحب نے جو آئے مذکورہ پڑھی تھی، اس حوالے سے دو تین باتیں کر کے آپ کے سامنے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے بھی اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑا یا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کا جینا تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ ذکر کر رہے تھے، میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس موجودہ دور کے اندر اگر معیشت مضبوط دیکھنی ہے تو سب سے زیادہ علماء کی مضبوط ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے روٹی دیں گے، کوئی کہتا ہے کپڑا دیں گے، کوئی کہتا ہے مکان دیں گے۔ میں نے کہا سب کے جھوٹے نعرے ہیں، آؤ قرآن سے جڑو، روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا۔ کیوں جی حضرت بات یہ ہے کہ نہیں؟ علماء کرام پر اللہ کے خاص بڑا فضل یہ ہے کہ مجھے چاربانڈہ میں تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، میری روٹی بھی فری ہے، کپڑا بھی فری ہے، مکان بھی فری ہے۔ اب بتاؤ یہ علماء پر اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ اور بولو نا، یہ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ بولو کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن سے جو بھی جڑتا جاتا ہے نا، رزق اللہ کی طرف سے اترتا جاتا ہے۔ جتنا انسان قرآن سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ آؤ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رزق وافر مقدار میں اترے آسمان سے، اگر چاہتے ہو کہ زندگی کے اندر سکون آ جائے، قرآن سے جڑتے جاؤ، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا۔ اے روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی دا نعرہ نہیں، ایک قرآن دا نعرہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا اس کا جینا تنگ ہو جائے گا۔ آؤ علماء کرام سے پوچھتے ہیں، حفاظ کرام سے پوچھتے ہیں، جن کو 11 مہینے تک کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن جب آتا ہے رمضان کا مہینہ اپنی ساتھ برکات کو لے کے اترتا ہے، وہی حافظ قرآن مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پیچھے مقتدی کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑا امیر کون ہے جس کو رب نے بستی سے اٹھا کے مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا؟ اس سے بڑا امیر کون ہے؟ شاعر کہتا ہے، نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے، نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے، بڑا ہو لاکھ کوئی ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے خدا کی قسم فخر سے کہتے ہیں ہم سب سے بڑے امیر ہیں۔ کیوں؟ رب کائنات نے معراج کی رات اپنے محبوب کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، امام الانبیاء نبیوں کی امامت عطا فرمائی۔ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی عزت دیکھنا چاہتا ہے تو شب معراج رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار کروایا ہے۔
تو خوش نصیب ہے علماء اور فضلاء اور حفاظ اور نبی کے ثناہان، جن کو اللہ نے دنیا کی غلاظتوں سے نکال کر اپنے محبوب کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس سے بڑا امیر اور کون ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑا امیر؟ لیکن بات کس وجہ سے ہے؟ عظمت قرآن کی وجہ سے۔ قرآن سے جڑتے جاؤ گے عزتیں ملیں گی، قرآن سے جڑتے جاؤ گے رزق ملے گا، قرآن سے جڑتے جاؤ گے قبر میں نور ہوگا، قرآن سے جڑتے جاؤ گے زندگی کے اندر نور آ جائے گا۔ اس لیے کہ ایک گدا بے جان چیز ہو کر قرآن سے جب جڑتا ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی انسان قرآن سے جڑے وہ کیوں نہیں عزت والا ہوگا؟ وہ کیوں نہیں عزت والا ہوگا؟ بات ہے نسبت کی۔ بات کس کی ہے بولو؟ نسبت کی۔ نعت کی طرف میں اس لیے نہیں گیا کہ میرا گلا خراب ہے، لیکن آپ کی خواہش کے مطابق چند اشعار ضرور پڑھوں گا۔ بات نسبت کی ہے، قرآن سے جڑو تو عزت، صاحب قرآن سے جڑو تو عزت۔ علامہ واجد صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ اس امت کو مبارک دے دی گئی، آؤ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ٹیلی اسی دے میں بھی صبح تک جان نہیں چھوڑنی تسدی، تھوڑے تھوڑے اگا ہو چلو، جدو نیندر آ چلو نا جا بدلا چھوڑ دے کرو، تھوڑے اگا ہو۔ سرکار فرمایا مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ آؤ سنو اے امت مصطفیٰ میں اللہ کے کرم سے پیدا ہونے والوں، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے مسجد نبی کے ماحول میں بیٹھ کے مجھے اور تمہیں جو مبارک دی ہے وہ ایک دفعہ نہیں، فرمایا طوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ فرمایا مبارک ہو 7 بار اسے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو خوشی ہے آپ کو اس بات کی کہ ہمیں رب نے اتنا ہمارے اوپر کرم کیا کہ حضور کی امت میں پیدا فرما دیا، حضور کی امت میں پیدا فرما دیا۔ تو پڑھو پھر، بن گئے امتی اور کیا، بن گئے امتی اور کیا، ان کی نسبت ملی اور کیا، ان کی نسبت ملی اور کیا، آئے ہائے ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام